अस्सलामुअलैकुम। IT फॉर ऑल की जानिब से मैं हूं वसीम अब्बास। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कामयाब जवान यूथ बिज़नेस लोन के बारे में बताऊंगा कि आप लोग कामयाब जवान यूथ बिज़नेस लोन स्कीम से किस तरीके से लोन ले सकते हैं, शराइत व ज़वाबित क्या हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करेंगे, किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा और फिल करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने कहाँ जमा करवाना है। ये सारे टॉपिक इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को एडवांस में लाइक कर दें, और वो लोग जो चैनल के ऊपर न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब बटन के सामने जो घंटी का निशान आ रहा है इसके ऊपर लाजमी क्लिक कर दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम डेली बेसिस पर जितनी भी वीडियोस अपलोड करेंगे तो उनका नोटिफिकेशन बर वक्त आपके पास पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कामयाब जवान यूथ बिज़नेस लोन की अदायात जारी कर दी हैं, और आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूंगा कि आप लोग किस तरीके से अप्लाई करेंगे। दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट का एड्रेस मिल जाएगा। आप लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप सारी अदायात देख सकते हैं कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, और मैं आप लोगों को एक दफ़ा जो मेन हेडिंग्स हैं वो पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम मर्द और ख़वातीन जिनकी उम्र 21 साल से लेकर 45 साल के दरमियान है और जिनके पास ID कार्ड है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई भी बंदा IT बिज़नेस या ई-कॉमर्स बिज़नेस करना चाहता है तो उसकी एज 18 साल होनी चाहिए और उसके पास 6 माह का तजर्बा होना चाहिए। और अगर बात की जाए कि आप लोगों को कितना लोन मिलेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली किस्त के अंदर आपको 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का लोन मिलेगा, और दूसरी किस्त के अंदर आपको 5 लाख से लेकर 50 लाख तक का लोन मिल सकता है। और अगर लोन टेनोर की बात की जाए, अरसे की बात की जाए कि आपको कितने अरसे के लिए मिलेगा, तो ये लोन आप लोगों ने 8 साल के अंदर रिटर्न करना होगा, और मज़ीद इसके अंदर 1 साल का इजाफा भी किया जा सकता है। तो ये लोन आप लोग 9 साल के अंदर रिटर्न करेंगे। और यहाँ पर आप लोगों को एक और बात बताई जा रही है कि इस अमाउंट का 25% औरतों को मिलेगा, यानी 25% जो भी अमाउंट होगी वो ख़वातीन के लिए मुख्तस है। इस प्रोग्राम की जो सबसे अच्छी बात है वो यहाँ पे आप लोग सीरियल नंबर 8 पे पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों का बिजनेस आप लोग रन करते हैं और सक्सेस नहीं होता, आपको लॉस हो जाता है, तो अगर आप लोगों ने 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का लोन लिया हुआ है तो उसका 50% गवर्नमेंट पे करेगी और 50% आप पे करेंगे। यानी आपने एक कारोबार शुरू किया है और उस कारोबार के अंदर आपको नुकसान हो गया है तो आप लोगों ने फिर सारी अमाउंट नहीं जमा करवानी होगी, बल्कि 50% आप जमा करवाएंगे और 50% गवर्नमेंट पे करेगी। इसके अलावा अगर आप लोगों ने 5 लाख से लेकर 50 लाख तक का लोन लिया हुआ है तो फिर अगर आप लोग कारोबार करते हैं और आपको नुकसान हो जाता है तो फिर 10% गवर्नमेंट पे करेगी और 90% आप लोगों को पे करना पड़ेगा। तो इस कारोबार की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप लोगों का कारोबार के अंदर नुकसान हो जाता है तो सारा बोझ आप पर नहीं डाला जाएगा। और अगर बात की जाए कि ये लोन अगर आप लोग एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं तो आप लोगों को कितने अरसे बाद मिल जाएगा, तो इसके लिए सिर्फ 15 दिन का ड्यूरेशन है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको लोन मिल जाएगा। बाकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं आप लोग रीड कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को ये सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़कर सुनाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, आप लोग रीड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इंग्लिश रीड करने में मसला आए तो आप लोगों ने इस वेबसाइट को क्रोम ब्राउज़र में ओपन करना है, और क्रोम ब्राउज़र में ओपन करने के बाद आप लोगों ने इस वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक करनी है। जो ही आप लोग राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसलेट टू।
آپ لوگوں نے اس کے اوپر کلک کرنا ہوگا۔ جو ہی آپ لوگ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ چھوٹی سی ونڈو اوپن ہو جائے گی اور یہاں پر آپ لوگوں نے آپشن کے اوپر کلک کرنا ہوگا۔ جو ہی آپ لوگ آپشن کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ چینج لینگویج کا آپشن ہوگا، اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیج لینگویج انگلش ہے اور ٹرانسلیٹ لینگویج کے اندر میں نے اردو چوز کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ آپ لوگ کوئی بھی زبان چوز کر سکتے ہیں، اردو چوز کر کے جو ہی آپ لوگ ڈن کے اوپر کلک کریں گے تو یہ سارا پیج اردو میں ٹرانسلیٹ ہو جائے گا اور آپ لوگ اسے ایزیلی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اپلیکیشن فارم آپ نے کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ تو اسی پیج کے اوپر آپ سکرول ڈاؤن کر کے تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک لنک مل جائے گا درخواست فارم کا، اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے۔ اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے تو یہ ایم ایس ایکسل کی فائل ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کے پاس ایم ایس ایکسل نہیں ہے تو آپ لوگ اس فائل کو اوپن نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ لوگوں نے ایم ایس ایکسل انسٹال کرنا ہوگا۔ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اپلیکیشن فارم بہت ہی زبردست طریقے سے بنایا گیا ہے، ایک طرف انگلش لینگویج ہے اور دوسری طرف اردو لینگویج ہے۔ اس فارم کو فل کرتے ہوئے کسی بھی قسم کا آپ لوگوں کو مسئلہ پیش نہیں آئے گا، اور یہ جو ایکسل کے اندر بنایا گیا ہے اس کو آپ ایزیلی یہاں پر فل کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو علیحدہ سے پرنٹ آؤٹ کرنے کے بعد فل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فار ایگزامپل یہ دیکھیں ایپلیکینٹ نیم ہے تو یہاں پہ آپ لوگ ایزیلی ایپلیکینٹ نیم لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی چیزیں بھی آپ لوگ اسی طریقے سے فل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ کمپیوٹر کے اندر فل نہ کر سکیں تو آپ لوگ اس کا پرنٹ آؤٹ بھی لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ ساری چیزیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارا فارم اردو زبان میں ہے تو آپ لوگ اس کو ایزیلی فل کر لیں گے۔ اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی ایشو آئے تو آپ لوگ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ شرائط و ضوابط ہیں، اردو زبان میں موجود ہیں، آپ لوگوں نے اس کو ریڈ کر لینا ہے۔ اور یہ جو اپلیکیشن فارم ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے دستخط کرنے ہوں گے، اور دستخط کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ فارم متعلقہ بینک کے اندر جمع کروانا ہوگا۔ ابھی تک جو نیوز ہے وہ صرف یہی ہے کہ یہ این بی پی کی جو برانچ ہے اس میں جمع ہوگا، اس کے بعد پنجاب بینک اور خیبر بینک کے اندر آپ لوگ جمع کروا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ آپ لوگوں کو ابھی میں نے یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ سے یہ فارم اوپن کر کے دکھایا ہے، تو ابھی میں آپ لوگوں کو نیشنل بینک کی ویب سائٹ کے اوپر لے چلتا ہوں اور وہاں سے فارم اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں کہ اس فارم کے اوپر انہوں نے اپنے لوگوز وغیرہ لگائے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ جس بھی بینک کی ویب سائٹ سے یہ فارم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے اسی بینک کے اندر جمع کروانا ہوگا۔ باقی جو بینک کی ویب سائٹز ہیں ان کے اوپر ابھی تک کوئی ڈیٹیلز جاری نہیں کی گئی ہیں، صرف ابھی تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور نیشنل بینک آف پاکستان کی ویب سائٹس کے اوپر یہ تفصیل اویلیبل ہیں۔ دونوں بینک کی جو ویب سائٹس ہیں ان کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اسی طریقے سے ساری ڈسکرپشن وغیرہ ادائیات آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اگر آپ لوگ اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو یہ لنک ہے، اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیو ونڈو کے اندر اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا، اور یہاں پہ آپ لوگوں کو ہیلپ لائن نمبر بھی نظر آ رہا ہے، آپ لوگ اس کے اوپر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی ایشو آئے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو فارم دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں اسی طریقے سے اردو انگلش دونوں زبانوں میں موجود ہے، آپ لوگ اس کو ایزیلی فل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا ایک فوٹو لگانا ہوگا اور اس کے بعد یہ نیچے جتنی بھی تفصیل ہے آپ لوگوں نے ساری فل کرنی ہوگی۔ جتنے بھی ادائیات ہیں وہ اردو زبان میں موجود ہیں، آپ لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں کو دو انیکسچر دیے گئے ہیں، یہ دیکھیں انیکسچر اے ہے اور بی ہے، یہ دونوں آپ لوگوں نے فل کرنے ہوں گے۔ اور اس کے بعد سب سے نیچے آپ لوگوں کو ایک بہت ہی اچھی چیز دی گئی ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکومنٹ چیک لسٹ۔ آپ لوگ اپنا اپلیکیشن فارم سبمٹ کرنے سے پہلے یہ ساری چیزیں جو یہاں پہ لکھی گئی ہیں یہ آپ لوگوں نے پوری کر لینی ہے۔ ان میں سے اگر کوئی بھی چیز کم ہوئی تو آپ لوگوں کی اپلیکیشن ایکسیپٹ نہیں ہوگی، ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ سب سے پہلے لون اپلیکیشن فارم جو اوپر آپ لوگوں کو میں نے دکھایا ہے یہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک پاسپورٹ سائز فوٹوگراف جو بھی اپلیکینٹ ہے اس کا، اس کے بعد فوٹو کاپی آف اپلیکینٹ، اس کے بعد جو بھی آپ کا ضمانتی ہے اس کی ایک آئی ڈی کارڈ کی کاپی، اس کے بعد یہ جو دو اوپر انیکسچر ہیں اے اور بی یہ آپ لوگوں نے کمپلیٹ کر کے اپلیکیشن کے ساتھ لگانے ہوں گے۔
اور اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے بزنس فیزیبلٹی رپورٹ. آپ لوگ جو بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں اس کی آپ ایک فیزیبلٹی رپورٹ بنائیں گے اور وہ رپورٹ اس اپلیکیشن کے ساتھ آپ لوگوں نے بھجوانی ہوگی. نیچے یہاں پر آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے اپرووڈ سمیڈا بزنس فیزیبلٹی اٹیچ اور ایپلیکینٹ اون پریپیئرڈ فیزیبلٹی اٹیچ. اگر آپ لوگوں نے اپنی فیزیبلٹی رپورٹ بنانی ہے تو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں, نہیں تو ایک گورنمنٹ کا آفیشیل ادارہ ہے سمیڈا, آپ لوگ اس سے ہیلپ آؤٹ لے سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں کو فری آف کاسٹ فیزیبلٹی رپورٹ بنا کر دیں گے. اس ویب سائٹ کا لنک میں آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا. یہاں پر آپ لوگوں کو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر بھی ساری تفصیل اردو زبان میں ہے. آپ لوگ یہاں پہ کچھ فیزیبلٹی رپورٹس بنی ہوئی ہیں, آپ لوگ ان کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں, ان کے اکارڈنگ اپنی فیزیبلٹی رپورٹ بنا سکتے ہیں. نہیں تو اگر آپ لوگ ان سے کنٹیکٹ کرنا چاہیں تو آپ لوگ ان سے کنٹیکٹ کر کے اپنے بزنس سے متعلق فیزیبلٹی رپورٹ بنوا سکتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر کنٹیکٹ کا بٹن ہے, یہاں پہ آفیشلز کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے سارے موبائلز نمبر جتنا بھی ان کا کنٹیکٹ لسٹ ہے وہ ساری آپ کے سامنے شو ہو جائے گی. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی معلومات چاہیے تو آپ لوگ متعلقہ بینک سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, یا جو ہیلپ لائن نمبر آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے آپ لوگ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی. دوستوں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. دیجیے وسیم عباس کو اجازت. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.